تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو، جیسے کہتے ہیں کہ ایک نیچے کی سیڑھی سے ہم شروع کرتے ہیں، کہ ہم کس طرح سے آہستہ 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 ہم اپنی سیڑھی کو امپروو کرتے جائیں، ہم اگلے سے اگلے قدم پر بڑھتے چلے جائیں، نہ کہ صرف ہم اس چیز میں الجھیں یا پریشان رہیں کہ یہ پھر عبادت نہیں ہے۔ ایسا کسی نے نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ عبادت کی اقسام بتا دی گئی، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنے والے لوگوں کا بتا دیا گیا، جیسے کئی لوگ شیئر بھی کرتے ہیں کہ زبان سے گنتی چل رہی ہوتی ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں سختی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا پکاریں، صرف ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم نے اتنی بار پڑھ لی۔ میں سب کو بتاتی بھی ہوں اور آپ سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں تو بظاہر اس راستے کو، اس معرفت کو اس طریقے سے حاصل کرنے کی جستجو سے پہلے کی اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو بہت زیادہ عبادتیں تھیں الحمدللہ، اور میں اس پہ دل سے کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن اللہ نے جب وہ آشنائی دی اور اس لذت سے آشنا کیا کہ میرا ذکر محبت سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، میرا ذکر احساس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو اس پر یہ احساس یا یہ تشنگی سی رہتی ہے یا ندامت سی آتی ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں اور ہم تسبیحوں پہ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں اور میں درود پاک پڑھ رہی ہوں یا کچھ بھی، لیکن میرا دل اس کو اس ڈیپتھ سے نہیں فیل کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے اب ہمیں احساس عطا ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل بات جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے اور جو ساری سمجھانے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپتھ سے سمجھیں چیزوں کو، اس کی ریئلٹی سے پک کرنے کی کوشش کریں، سوچوں میں مت الجھیں، عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جیسے میں آج کی بات اگر آپ سے شیئر کروں تو آج ایسے ہوا کہ میں جب نماز پڑھ رہی تھی تو میں جب نماز میں آخر کی دعا پر پہنچی تو مجھے اتنا پیارا احساس آیا کہ یہ دعا کتنی خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں ایک ایک لفظ کو ایسے پیش کروں اپنے مالک کے سامنے کہ یہ میری دعا ہے میرے والدین کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بڑوں کے لیے، ٹھیک ہے، میرے اپنے لیے، تو یہ سب میری دعائیں ہیں جو میں تجھ سے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگلی نماز کا بتاؤں، اور احساس ہم پہلے بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہمارے کبھی بھی سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں جب کسی چیز پہ فوکس کروایا جا رہا ہوتا ہے ہمارے وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ میری اگلی نماز میں بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں تو جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مجھے ایسے تھا کہ بھئی میں ایسے پڑھوں کہ میں تیری تعریف کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایسے ادا کرتی جاؤں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے احساس جب ہمارے دل پر اترتے ہیں اور ہمارے دل کی حالت بدلتے ہیں تو ہم اس وقت اللہ کی قربت اصل میں پا رہے ہوتے ہیں، اس کی نظر کرم ہم پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سیٹ اپ میں ڈالا کہ ہم لوگ اس وقت کوشش میں ہیں کہ ہم کس طریقے سے عبادت کو بہتر کریں، ہمارے اندر ذوق اور شوق عبادت کا بیدار ہو، ہمارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے پیار کے احساس ہو، ہم بلا غرض بے لوث اس کی عبادت کریں، بے شک کہ اسی سے مانگنا ہے اور اسی سے مانگنے کے لیے ہم نے عرضیاں بھی پیش کرنی ہے اور کبھی کچھ پڑھنا بھی ہے، لیکن وہ جو دل میں ایک نمایاں کیفیت ہوتی ہے کہ تیری اس لیے عبادت کروں کہ تو عبادت کے لائق ہے، تجھے اس لیے سجدے کروں کیونکہ تو ہی ہے ایسا جس کو سجدے کیے جائیں، تجھے اس لیے تیرا ذکر زبان پر رہے کہ سب سے خوبصورت ترین ذکر ہے ہی یہ کہ تیرا ذکر ہو ہماری زبان پر، تیری یاد ہو ہمارے دلوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس راستے کی طرف آئے یا ہم اس موٹیویشن کی طرف آ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ اسی کی طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے اذن سے ہی ہم کر رہے ہیں اور اللہ کی اجازت اور اس کی محبت اور اس کے پیار سے ہی ہم یہ سب کچھ کر سک رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذوق اور شوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، سمجھ عطا کرے، ہمیں جذبہ عطا کرے، اور ہمیں اس وقت جو بھی علم، پاور اور شوق کے احساس بیدار کیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دل میں زیادہ سے زیادہ ان احساسات کو ہم اتار سکیں اور اپنی پوری زندگی میں ان کو عملی طور پر شامل کر سکیں۔ آمین۔